کہ زہار کے اندر کو اگر کسی نے یہ زہار کر لیا اسی پر قائم رہا تو ہو گیا ہے، عادت ہو گئی ہے، وہ تو جو ہے پھر بعد میں وہ دوسرے سے نکاح کر سکتی ہے. لیکن اگر اس کو دوبارہ لوٹانا چاہے تو کفارہ دینا پڑے گا، چاہے موقت ہو چاہے غیر موقت ہو، دونوں صورت ہو. لیکن یہاں تو بس کفارہ ہی علاج ہے، طلاق ولاق کا اس میں مسئلہ نہیں ہے، اس میں کوئی طلاق مسئلہ نہیں. البتہ ایلا کے اندر، ایلا جو ہے، جو باب ایلا کا آیا ہے، ایلا کے ایک لغوی ایلا ہے. حقیقی ایلا یہ ہے کہ آدمی قسم کھا لے کم سے کم 4 مہینے، زیادہ کی کوئی حد نہیں. واللہ یوں کہہ دے واللہ لا اکذبک 4 اشہر یا اس سے زائد. 4 مہینے سے پہلے ایلا حقیقی ایلا ہوتا نہیں، البتہ مجازن اس کو بھی ایلا کہا جاتا ہے. جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں بھی آتا ہے کہ انہوں نے تمام ازواج سے ایلا کیا تھا. وہ جب انبن ہو گئی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بس قسم کھائی کہ میں جو ہے 1 مہینہ ان کے ساتھ ملوں گا. نہیں تو کسی کے پاس وہ گئے نہیں، وہ بس بیٹھ گئے ایک سائڈ، ایک مشربہ میں، بالا خانے میں، وہ وہیں بیٹھتے تھے. وہیں جو ہے پھر انہیں دنوں کے اندر اچانک جو ہے ان کا وہ پیروں کے اندر موچ بھی آیا تو وہیں بھی نماز بھی پڑھتے تھے وغیرہ وغیرہ، مسجد کو بھی نہیں نکل سکتے تھے. تو اس کی منہ پر ایک تھپڑ مار، اس کو سوتا رہتا ہے. کبھی اس طرح دیکھتے کبھی اس طرح، پاگل. یہ بھی اس کو بھی اعلیٰ کہا گیا، اعلیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے ایلا کیا. تو حالانکہ یہ حقیقی ایلا نہیں تھا، یہ لغوی ایلا ہے. 4 مہینے سے کم کر لے تو اگر وہ قسم پوری کر لے تو بس پوری کر لے، قسم پوری ہو گئی، اس میں کوئی طلاق ولاق نہیں ہو. لیکن اگر فرض کرو اس نے 4 مہینے کا کیا، 4 مہینے سے زائد کر دیا، تو اس صورت کے اندر اگر قائم رہا ایلا پر تو ایلا پر اگر قائم رہا تو پھر طلاق بائن پڑے گی. احناف کے نزدیک خود بخود طلاق بائن پڑے گی 4 مہینے کی صورت میں. اس کو طلاق دلوانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ احناف کے نزدیک. لیکن احمد خلاصہ کہتے ہیں کہ نہیں، قاضی کے پاس جائے گی عورت اور وہاں سے اس سے وہ قاضی بلا کر اس کو طلاق دلوا دے گا. یعنی قضام طلاق ہوگی، اس طرح طلاق نہیں ہوگی. یعنی وہ نکاح کو فسخ کرائے گا، دلوائے گا یا طلاق دلوائے گا یا فسخ کرے گا نکاح. تو یہ ہے 4 مہینے کا مسئلہ. اور اگر فرض کرو کہ اس نے 4 مہینے کا کیا تھا یا 4 مہینے سے زائد کا اور قسم توڑی بیچ میں، یہ قسم توڑی، اس کو کفارہ دینا پڑے گا. لیکن قسم توڑنے کا کفارہ، جو قسم توڑنے کا کفارہ، یہاں وہ کفارہ نہیں، یاد کا کفارہ. یہ یاد رکھ لینا، یہ کفارہ مطلق آیا ہے. یہ کون سا کفارہ ہے؟ قسم کا کفارہ. اس کو قسم، کیونکہ اس نے قسم کھائی تھی نا تو قسم توڑ دی. تو یہ دونوں صورتوں میں ہے. جس نے موقع مطلب 4 مہینے سے کم کیا تھا، پھر بیچ میں ہی اس کو مشورہ آیا تو قسم توڑ دی، یا 4 مہینے سے زائد کیا تھا تو پھر بھی اس نے قسم توڑی ہے تو اس وقت قسم کا کفارہ. لیکن 4 مہینے کے بعد اس کو نکاح جدید بھی کرنا پڑے گا، کیونکہ وہ احناف کے نزدیک طلاق پڑ چکی ہے. نہیں آیا سمجھ میں؟ وہاں نکاح بھی کرنا پڑے گا. یہاں تو کچھ نہیں ہے. اگر 4 مہینے سے کم ہے، وہاں قسم کا صرف کفارہ دینا پڑے گا. یہ ہے اس کا خلاصہ. 50 جگہ پڑھ چکے ہو، اس کو پھر بھی ذہن نہیں رہتا ہے. چلو
چلو آگے. باب ما جاء في اللعان. لعان کا تذکرہ بھی سورہ نور کے اندر تفصیل سے آیا ہے. آج تم نے پڑھا ہوتا وہاں سارا مسئلہ تمہاری اوپر یہ واقعہ ہوتا ہو. ایسے واقعات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی پیش آئے اور جو ہے آج کل بھی بہت سے پیش آتے ہیں. کبھی کبھی شوہر بیوی کو دیکھ لیتا ہے کسی غیر آدمی کے ساتھ ملوث تو اس وقت پریشانی ہو جاتی ہے. کیا ایک صورت یہ ہے کہ اس کو اٹھا کر جو ہے اس کو طلاق دے دے. چنانچہ ایسا بھی کیا جاتا ہے. اس کو گھر سے باہر بھگا دیا, طلاق دے دی. لیکن طلاق دینے کی صورت میں تو اس پر اور لوازمات ہو جاتے, مہر بھی لازم ہو جاتے, پھر سکنا بھی چاہیے اس کا شرعی طور پر. آج کل تو کچھ بھی نہیں ملتا ہے, کچھ بھی نہیں دیتے, پھر فیصلہ ویسا کچھ کیا جاتا ہے, نمٹاتے ہیں مسئلے کو. لیکن اس زمانے میں تو بہرحال قرآن کا تو حکم ہے کہ اس کو سکنا نفقہ بھی چاہیے, اس وجہ سے پھر اس کو رکھنا ہے وہاں طلاق دینے کی صورت میں. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کو سب سے بڑی پریشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ اگر اس سے پوچھیں گے لڑکی والے یا دوسرے لوگ تجھے کیا ہوگا, تجھے بھی کو کیوں طلاق دے, یہ بھی نہیں کہہ سکتے میں ویسی دے دی. ایسا تو خیال کرتا ہے ہماری بیٹی کے ساتھ, دے پٹائی دے جھوٹ, دوسرے لوگ بھی جھوٹ ماری, کیا پتا ہے. لیکن ادھر سے اس کو پتا ہے کہ اس کی حرکت کیا ہے. اگر کہے گا کہ اس کو تو میں نے ایسے کرتے ہوئے پکڑا ہے تو یہ اور خطرناک چیز ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ صرف کہنا کافی نہیں ہے, اگر یا تو اس کا ثبوت دینا پڑے گا. اگر ثبوت 4 گواہ اس کو چشم دید وہ ملیں گے کہاں سے؟ 4 گواہ ملیں گے تو تب بیوی پر حد آ جائے گی, یہ بچ جائے گا. اور اگر 4 گواہ نہیں دے سکا تو اس پر حد آ جائے گی. حقیقت نہیں آیا سب کتنا پیچیدہ ہے یہ مسئلہ. تو کہتے ہیں بس ایسے ہی ہوتے ہیں. یہ جب عملی طور اس قسم کے واقعات پیش آ جاتے ہیں تو پھر پتہ چل جاتا ہے لوگوں کو کہ ہاں یہ کتنا پیچیدہ ہے. اب اس کا حل کیا ہے؟ اچھا ادھر سے اس نکاح کو بھی چونکہ شوہر نے خود دیکھا اس کو دوسرے سے ملوث ہوتے ہوئے, تو یہ تو کھٹکا رہے گا عمر بھر. اس کو 1000 سمجھائیں گے تیری بیوی نیک ہے, یہ تعجب گزار ہے, یہ تلاوت کرتی ہے, برقع لگا کر کرتی ہے, اس کو تھوڑے یقین آئے گا. تو جو اپنے آنکھوں سے دیکھتا ہے کہہ نہیں سکتے, کہے تب بھی مصیبت, نہ کہے تب بھی مصیبت. نہیں آیا سمجھ جی, یہ دونوں صورتوں کے اندر مصیبت ہے, پریشانی. کہے تو لوگ کہیں گے گواہ لاؤ, وہ گواہ بہت مشکل ہے, زنا کا ثابت کر لینا بہت دشوار ہے. اور چلو فرض کرو کسی نے کر لیا ہے تو ہو گیا کامیاب, لیکن اکثر یہ ہے کہ اگر ثابت نہیں کر سکتے تو اس کو تو خطرہ ہے کہ تو مجھ پر تو جو ہے نکل پائے گا. 3 گواہ بھی اگر ہیں اس کے پاس تب بھی جو ہے وہ کہہ نہیں سکتا کسی کو, کیونکہ وہ ہڈی کا زبان ہے. اب ادھر سے چونکہ خود اسے آنکھوں سے دیکھا ہے تو اس سے چشم پوشی بھی کیسے کرے گا, کیسے برداشت ہوگا اس کو. بڑے الجھن والا یہ مسئلہ.
اب لوگ کیا کر رہے ہیں ان کو دفع کرو. شریعت نے اس کا حل کیا نکالا؟ شریعت نے اس کو فی الحال ایک حل، وہ معاملہ جو ہے حقیقت ہے، شوہر سچ بول رہا ہے جھوٹ بول رہا ہے، یہ الگ مسئلہ. بیوی سچ بول رہی ہے جھوٹ بول رہی ہے، یہ الگ مسئلہ. فی الحال یہ نکاح اس قابل نہیں رہا کہ اس میں نباہ ہو سکے. پہلے اس مسئلے کو حل کرو، باقی رہو وہ جو صورت ہے اس کے لیے دوسری عدالت لگی ہوئی آخرت کے اندر، وہ کرتے ہو کچھ کرتے. شوہر الزام لگا رہا تھا، تھوڑی چھوٹے گا وہاں. الزام لگانا کسی پر کوئی آسان کام ہے. اچھا شوہر صحیح کہہ رہا تھا بیچارہ، بیوی جو ہے جھوٹ بول رہی ہے، اور وہ تھی اس کو غیروں کے ساتھ تعلق، تو اس کو سزا مل جائے گی وہاں. لیکن فی الفور جو مسئلہ حل کرنے کے قابل ہے وہ ہے کیا؟ ایسے پتہ نہیں ہو گیا ہے، وہ نکاح کا مسئلہ ہے کہ ان کا نکاح رہے گا بھی نہیں. یہ نکاح رکھنے کے قابل بھی ہے یا نہیں ہے. رکھنے کے قابل کیسے ہوگا؟ یہ پھر شوہر کیا کرے گا، ایک بہانہ بھی، دوسرا بہانہ، تیسرا بہانہ، کبھی پٹائی کرے، کبھی وہ کرے گا، کبھی یہ کرے گا کہ تو اس کے جیل میں کٹ کر رہا، یہ بدماش ہے. تو اس وجہ سے وہ تو میں کہہ نہیں سکتا ہوں کیونکہ میرے پاس ثبوت نہیں ہے. اب اس کو اور طریقے سے ستاؤ. وہ ایسے ہی ستائے گا تو عمر بھر جو ہے یہ مصیبت ہو جائے گی. باقی پھر پتہ بھی نہیں ہے کہ حقیقت کیا ہے. حقیقت پتہ چلنا تو دنیا کے اندر تو بڑا دشوار ہے. اس وجہ سے کیونکہ کوئی ثبوت نہیں ہے، کوئی گواہ نہیں ہے، تو اس وجہ سے فی الحال اس نکاح کو چھوڑ دو. شریعت نے اپنی نکاح کا سوچا پہلے کہ نکاح کو پہلے سوچ. اس کے لیے اگر قاضی کے سامنے دعویٰ کر لے گا کوئی شخص کہ ایسا میں نے دیکھا ہے، تو اور وہ اس سے جو ہے بیوی کو بلا لے گا کہ یہ کیا کہہ رہا ہے. وہ اگر اس نے اقرار کیا یہ سچ کہہ رہا ہے، اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، تو تب تو اس پر بربنائی اقرار حد زنا آئے گا. مجھے جی. اور اگر بیوی نے انکار کیا تو اب ہو گیا مسئلہ. اب شوہر سے ہی کہا جائے گا کہ ثبوت ہے، تو وہ کہہ رہا ہے تو میں نے خود آنکھوں سے دیکھا، تو باقی گواہ میں کہاں سے لاتا اس کو. گواہ کہاں؟ گواہ اس چیز کے ہوتے ہیں بے وقوف کہ فلاں اس کے آتا تھا، یہ فلاں کے ساتھ ہوٹل میں تھی، فلاں کے ساتھ پارک میں تھی، فلاں کے ساتھ گھومتی تھی. اس قسم کے گواہ تو بہت سارے ملتے ہیں، لیکن کیا شرعاً یہ گواہ کافی ہے؟ بھی پتہ نہیں، پڑھتے ہی نہیں ہے نا. وہاں تو چشم دید گواہ ہونی چاہیے، تب زنا ثابت ہوگا. تو اس وجہ سے گواہ ملنا بڑا دشوار ہے، بڑا دشوار. لہذا اب کیا کرے گا؟ اب اس نکاح کو دیکھا جائے گا کہ نکاح کے مسئلے کو حل کریں گے، کیونکہ یہ اب عمر بھر ان کے لیے وہ کہہ رہا ہے. تو لیکن ایسے نہیں چھوڑا جائے گا، بلکہ شوہر سے کہا جائے گا کہ تم جو اس پر الزام لگا رہے ہو، ذاتی الزام ہے، تو تم قسمیں کھاؤ. وہ قسمیں کھائے گا، 4 قسم اس طرح، اور آخری قسم پر، 5ویں قسم پر کہے گا کہ میں نے اس کو ایسے کرتے ہوئے دیکھا، اور اگر جو ہے تو میں جھوٹا ہوں تو اللہ کی لعنت ہو. پھر بیوی سے کہا جائے گا، بیوی کہے گی کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے. ایک تو ہے، دو ہی صورت ہے، یا اقرار کرے گی یا انکار کرے گی. اگر اقرار کر لیا حد زنا لگے، اور اگر انکار کر لیا تو قسم کھاؤ. تو قسمیں کھائے گی. تو آخر قسم پر قرآن نے یہ کہا ہے، قرآن میں یہ مسئلہ ہے. جی. ایسا لگ رہا ہے کہ قرآن کو کبھی دیکھا نہیں، پڑھا نہیں.
کہتے تھے پڑھتے ہیں ہم جب ختم ہو جاتا ہوتا ہے ختم قرآن میں اس وقت خوب پڑھتے ہیں ہم قرآن تو وہاں غضب اللہ علیہا ان کان من کیا ہے کاذبین انہو من الکاذبین کیا ہے وہ یاد ہی نہیں۔ انہو لمن الکاذبین تو اگر یہ میں جو ہے میں جھوٹی ہوں تو اللہ کا قہر ہوں تو یہ جب یہ قسمیں کھائی وہ بھی قسم یہ بھی قسم اب اس چیز کا جب دونوں سائڈوں میں یہ ہو گیا وہ اپنی بات پر اڑا ہے یہ اپنی بات پر اڑا ہے اب اس کا فیصلہ تو نہیں ہوگا جو اصل واقعہ ہے جو قابل معاوضہ تھا قابل معاوضہ یہ تھا تو یا تو جو ہے اب سچ مانے کس کو شوہر کو تو بیوی پر ذلہ چاہت آ جائے گی یا سچ مانیں گے کس کو بیوی کو اس پر حد غضب آ جائے گی لیکن اس کا فیصلہ اب اللہ پر چھوڑ یہ فیصلہ وہاں ہو لیکن یہاں یہ فیصلہ ہو یہاں جو ہے ان کے اندر تفریق ہوگی یہاں امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں وہاں کیا فرمایا تھا ایلا کے اندر خود تفریق ہوگی یہاں امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں قاضی کرے گا اہم مسئلہ سے یہاں الٹا کہہ رہے ہیں کہ خود طلاق کی بات مانتا ہوں یہ اس کے بالکل برعکس اچھا یہاں ایک واقعے کو ذکر کیا ہے یہ ابھی تک یہ آیت نازل نہیں ہوئی تھی یہ سعید ابن جبیر فرماتے ہیں کہ مجھ سے مطلعی نین کے بارے میں مطلعی نہیں ہے یہ تسنین کا ہے مطلعی نین یہ تسنیہ کا شیخ ہے ان کے بارے میں مجھ سے پوچھا گیا یہ امارت موسیٰ بن زبیر یہ موسیٰ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حکومت یہ گورنر رہے تھے مکہ کے بیوقوف کے اس کا مدینہ کے یہ گورنر تھے تو یہ سعید بن جبیر یہ وہی ہے تو بہت نیکوکار جس کو اس نے حجاج نے جو ہے پھر شہید بھی کر دیا تھا تابعی تھے بڑے مشہور تابعی بہت صاحب کرامت تھے اور اسی نے وہ قرآن کی آیت ہے ادھر سے حجاج جی کے کہا تجھے پتہ ہے کہ میں کون ہوں تو اس نے ادھر سے آیت پڑھی اس کا جواب ہے اس نے کہا تجھے پتہ ہے کہ میں کیا کرتا ہوں اس نے اس کے جواب میں بھی آیت پڑھی وہ بڑا دلچسپ واقعہ ہے یہ وہی سعید بن جبیر اس سے کسی نے پوچھا کہ ان کے دو مطلع نین کے بارے میں یعنی ایک شخص جو ہے بیوی کو الزام لگا رہا ہے اور بیوی انکار کر رہی ہے تو اس بارے میں کیا کریں لیکن یہ تو پتہ ہی تھا کیا کریں گے تو وہ تو قرآن میں موجود تھا کیا سعید بن جبیر وہ پتہ نہیں تھا اس نے یہ صورت نہیں پڑھی ہوگی یہ کہہ رہا ہے کہ اس کو وہ تو سب کو پتا تھا بچے کو پتا تھا کہ یہاں کیا قرآن کا حکم وہ تو بچے سمجھتے ہیں یہاں پوچھا ہے یہ ایفرق بینہما کہ ان کے درمیان تفریق کی جائے گی یا خود جو ہے طلاق واقع ہوگی یہ پوچھا یعنی وہی مسئلہ جس میں اختلاف ہوا ہے بات ان میں تفریق کی جائے گی تفریق ہو جائے گی یا طلاق خود بخود ہو جائے گی اب احمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں خود بخود طلاق ہو جائے گی احناف کہتے ہیں نہیں یہاں تفریق کر دی جائے گی تو چونکہ بعد میں بھی اجتہادی مسئلہ بن گیا تو کہتے ہیں فما دھرئی تو کہ میں اس کا جواب میری سمجھ میں کچھ نہیں آیا میں اٹھا ہوں تو میں گیا ہوں عبداللہ بن عمر کے پاس صحابی رسول نے کہا کہ اس کا حال اگر ہوگا تو یہ انہیں کے پاس ہوگا استاذن تو علیہ میں نے اس سے اجازت لے لی تو قیلا جی اس کے گھر والوں نے مجھ سے کہا انہو قائم وہ اس وقت قیلولہ کرتا ہے سوئے ہوئے لیکن اس نے اندر سے آواز فقال ابن جبیر ادخل اس نے آواز اندر سے دے دیا اے ابن جبیر سعید ابن جبیر اندر آ جاؤ ما جاء بک الا حاجت تم کسی ضرورتی کی وجہ سے آئے ہوں گے یعنی کسی مجبوری کی بنا پر آئے ہوں گے تم یوں ہی دربار لگانے کے لیے یا وقت ضائع کرنے کے لیے نہیں آئے ہوں گے
لہذا اب آ جاؤ. فَإِذَا هُوَ مُفْتَرِشٌ بَرْدَعَةً مُفْتَرِشٌ بَرْدَعَةً رحل بردعَةً رحل وہ بچھائے ہوئے تھے کجاوے کا وہ کیا کہتے ہیں بورا. کجاوا جب کستے ہیں نا اس پر اونٹ پر تو اس کے اوپر ایک ٹاٹ قسم کا موٹا سا ایک کپڑا اون کا بنایا ہوا اس پر ڈال دیتے ہیں تاکہ بیٹھنا اس میں آزاد ہو جائے. اس کو بردا کہتے ہیں, اون کا بنا ہوا ہوتا ہے. کجاوا ہوتا ہے اس کا پتھر کا لکڑی سونے کا سونے کا. اچھا تو میں نے کہا یا ابا عبد الرحمن, حضرت عبداللہ ابن عمر کے پاس بیٹھ کر آواز کو بیٹے کو ابو عبد الرحمن کو کہا تم آ جاؤ. اس کو بلا لیا. کیا کنیت ہے ان کی, ایسے کھو ہی جاتے ہیں. کنیت ہے. یا عبداللہ ابن عمر نہیں کہا بلکہ ہاں ابا یا عبد عبد الرحمن الرحمن. کہا. یہ کنیت مانا ایک ہی تو انہوں نے کہا المطلع نے ایفرق بینہما کہ ان کے درمیان تفریق کی جائے گی. سبحان اللہ. سبحان اللہ ماشاء اللہ. یعنی کیا ہے سبحان اللہ تعجب کے بربنا پر کہا عبداللہ ابن عمر کو نے کس کو حضرت سعید بن جبیر کو. یعنی اتنی معمولی سی بات آپ پوچھنے کے لیے آئے ہیں, یہ معلوم نہیں ہے آپ کو تو تفریق کرنی پڑے گی. یعنی یہاں جو ہے وہ خود بخود طلاق واقع نہیں ہوگی. یہ کہا یہ احناف کا ہی مستدل ہے. یہ انہوں نے کہا سبحان اللہ. یہ سبحان اللہ کا یہ بے محل کلمہ ہے یہاں کہ سبحان اللہ کا تو جواب سے کوئی تعلق نہیں, لیکن یہ ہے دراصل تعجب ہے اس سے پوچھنے پر, اس وجہ سے یہ با محل بن جاتا ہے. نام ہاں پھر انہوں نے سنا ہے اِنَّا وَلَمَنْ سَأَلَنْ ذَلِكَ فَلَا نُبْدِ فَلَا النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ أَرَيْتَ لَوْ أَنَّ أَحَدًا رَأَى امْرَأَتَهُ عَلَى فَاحِشَةٍ كَيْفَ يَصْنَعُ إِن تَكَلَّمَ بِأَمْرٍ عَظِيمٍ. حضرت ابن عمر نے فرمایا کہ کہا کہ ایک شخص آئے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اگر کوئی شخص فرضی طور سے پوچھا تھا, اگر کوئی شخص جو ہے اپنی بیوی کو دیکھے فاحشہ پر یعنی کوئی بے حیائی کا کام کرتے ہوئے تو کیا کرے گا وہ. ان تکلم بامر عظیم, اگر وہ بولے گا تو بڑی بات بولے گا. یہ وہی بات جو میں ابھی کہہ رہا تھا, پھنس جائے گا. یہ مراد ہے اگر بولے گا بہت بڑھیا. پھنس جائے گا. کیوں پھنسے گا؟ ہاں یہ ثبوت دینا پڑے گا. حقیقت لگے گی ثبوت دینا پڑے گا, اور ثبوت نہیں ہوگا حقیقت لگے گا. اچھا ان سکت اور اگر خاموش بھی نہیں رہ سکتا ہے کیونکہ بیوی کو خود اپنے آنکھوں سے دیکھا تو کیسے برداشت کرے. کوئی دیوسی ہوگا کہ جو کہے گا کہ چلو کیا ہوتا ہے اس سے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی جواب نہیں دیا. فلم فلما کان بعد ذلک, اس کے بعد دوسرے دن آئے وہ یا تیسرے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان الذی سألتک عنہ قد ابلیت. اب اسے صاف کہہ دیا, کہا یا رسول اللہ اصل میں اس شخص نے یہ سوچا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سمجھا ہے شاید یہ فرضی مسئلہ پوچھ رہے تو اس کو کیا جواب دینے کی ضرورت ہے, تو حضور نے جواب نہیں دیا. لیکن اب آ کر اس نے کہا اصل کہ یہ میرا ہی مسئلہ ہے. میں نے یہ کہا تھا کہ اگر کوئی شخص کسی شخص کے واقع پیش آ جائے, اصل تو انہیں کا پولیس تو کہتی کہ میں فیس میں پھنس چکا ہوں تو کیا کروں گا. فَأَنزَلَ اللَّهُ آيَاتِهِ الَّتِي فِي سُورَةِ النُّورِ, پس اللہ تعالیٰ نے وہ سورہ نور کی. یہ لعان کا تذکرہ کس میں ہے؟ سورہ نور. وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ, تو حتیٰ ختم آیات, یہاں تک ختم آیات تک پڑھا ہے. تو شہادت ہما کیا ہے؟ ہاں
उनके एक अर्ब शहादातिन बिल्लाह इन्नहु लमिन पढ़ आगे सादिकीन याद ही नहीं होता। पहले सादिकीन वहाँ भी ये दोनों की गवाही शुरू में चार गवाही जो है एक जैसे हो। इन्नहु लमिन सादिकीन मैं सच्चा हूँ, मैं झूठ नहीं। और अभी कहे कि मैं सच्ची हूँ, ऐसी कोई बात नहीं हुई है, गलत कह रहा है। हाँ, यहाँ फर्क आ गया है। पांचवी कसम के अंदर क्या कहेगा? हाँ, फिर आगे हाँ, वो उसको कहेगा। यहाँ फर्क ये एक फर्क ये है कि वो कहेगा इन्नहु मिनल काज़िबीन, ये शौहर मुझ पर जो है झूठा इल्जाम लगा रहा है, ये है मतलब। हाँ, अगर ये सच्चे है क्या मुराद, यानी अगर मुझसे ये गलती हुई है तो अल्लाह का कहर हो। तो वहाँ जो है इस दोनों किस्म के ये है लियान। तो ये लियान हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जब नाजिल हुआ है तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे जो है इसी किस्म की जो है कस्में ले ली है। फदा रजुल फतला अना, ये तलाह ना अलैहि नहीं है, फतलाह नहीं, ये फतलाह हुन्ना अलैहि, हुन्ना है, ये हुन्ना ज़मीर रोट रही है आयात की तरफ। बस पढ़ा इन आयात को उन पर, वअज़ा वज़करहु, और उसको नसीहत की और उसको जो है तज़कीर की, यानी उनको ये समझाया दोनों को, देखो अगर तुम सच कह रहे हो, शौहर से कहा, अगर तुम्हें कोई वैसी इश्तिबा हुआ है तो यू इल्ज़ाम लगा रहे हो, कोई बात नहीं है। अगर तुम जो है उससे बाज आ जाओ, अगर इसमें तुम्हें कुछ झूठ बोल रहे हो तो इसको छोड़ो, सच बोलो। ज़्यादा से ज़्यादा ये होगा तुझे दुनिया के अंदर हद गज़ब लगेगा, लेकिन आखिरत के अज़ाब से बचो। यही तज़किरा किया है किसको, तज़कीर की है किसको, औरत। उसे कहा अगर तुमसे गलती हुई है तो ज़्यादा से ज़्यादा ये होगा कि तुझे रजम होगा या हद ज़िना लगेगी। तो ये आखिरत के अज़ाब से बहुत हल्का है, आखिरत में ज़बरदस्त। की वजह से मैंने शुरू में कहा था कि ये फैसला तो अल्लाह पर छोड़ दिया गया, मियाँ बीवी के दरमियान। दूसरों के दरमियान भी वही है कि वहाँ जो है किसी पर इल्ज़ाम लगा लेगा तो वहाँ जिसको सबूत देना पड़ेगा, अलबत्ता लिहान नहीं होगा वहाँ। अगर किसी दूसरे को देगा थोड़ी लिहान होगा, तो वहाँ जो है उसको तो हकीकत सब लगेगा, या तो उसको सबूत देना पड़ेगा तो ज़िना साबित होगा। तो उसको दोनों को तज़कीर की है। तो फिर जो है इसको तो उन्होंने क्या कहा कि ये कहा इन्ना अज़ाब दुनिया अहवनु मिन अज़ाबिल आखिरह फ़क़ाल अल्लाह वल्लज़ी बअसका बिल हक़, जबरदस्त कसम उसने खाई, माँ कज़ब्तु, मैंने झूठ नहीं बोला, अलैहा उस पर, सुम्मा सन्ना बिल मरह, फिर दोबारा लौटाई यही बातें, सन्ना का तर्जुमा है लौटाई ये बातें किसको की तरफ, ये अजीब बात है कि वो भी कह रहे, वो भी अपने पता नहीं असल सूरत के हाल क्या थी, खुदा बेहतर जानता है। हमें उससे लेना देना क्या है, हमें तो ये देखना है, असल मसले को वाज़ह करना है। वो भी कसम खाकर कह रही ये झूठ बोल रहा है, वो भी कसम खाकर मैं सच बोल रहा हूँ। बाकी हकीकत वाक़या क्या है वो खुदा बेहतर जानता है, वो अल्लाह बेहतर जानता है। तो फिर जो है उन्होंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बदा बिरुजुल फशहदा अरबात शहादातिन बिल्लाहि अन्नहु लमिन अस्सादिकीन वल खामस अन्न लानतुल्लाहि अलैहि इन काना मिनल काज़िबीन सुम्मा सन्ना बिल मरअ फशहदा अरबा शहादात बिल्लाहि अन्नहु लमिनल काज़िब वल खामस अन्न ग़ज़बुल्लाहि अलैहि इन काना मिनल सादिकीन सुम्मा फर्रक़ बैनहुम, फिर इनके दौर में तफ़सील कर
یہ حضرت ابن عمر نے حضرت سید بن جبیر کو سنایا، یہ ثابت کرنے کے لیے تفریق کرنی پڑی تھی، باقی وہ تو پتہ تھا اس کو، ممکن ہے حدیث اس کو پتہ نہ ہو لیکن قرآن کا تو حکم تو پتہ تھا اس کو. ہاں چلو. باب ما جاء أين تعتد المتوفى عنها زوجها ہاں زوجہا عدت کہاں گزاری، شوہر انتقال اس نے کیا ہے وہ کہاں سے گزاری. یہ جمہور کا مسلک ہے کہ عدت کو شوہر ہی کے گھر میں گزارے، جہاں ہوا عدت اس کو واجب ہے وہی گزارنا، نکلنا نہیں. وہ عدت کے جو لوازمات ہیں ان کی پابندی ضبط کرنا، بنا سے گھر نہ کرے، وہ نہ کرے، یہ نہ کرے، باہر میں گھومنے وغیرہ، لیکن گزاری گئی عدت کہاں اسی شوہر کے گھر میں جہاں جو ہے اس کے شوہر کا انتقال ہوا ہے. لیکن کیا وہاں سے منتقل ہو سکتی اس کو، کیونکہ یہ قرآن کے اندر منصوص ہے، تو اس وجہ سے جو ہے اس میں یہ گنجائش ہے کہ وہ میکے کی یہاں خود گزاری. عذراً اگر کوئی عذر ہو، ایسا معقول عذر، فقہ نے اس کی اجازت دے دی ہے. لیکن یہاں جو واقعہ پیش آیا ہے کہ کیونکہ یہاں یہ اس حدیث سے یہ ایک عورت تھی فریہ بنت مالک بن سنان، یہ بہن تھی جن کی حضرت ابو سعید خدری تھی. ان کے شوہر کے چند غلام تھے، وہ غلام بھاگ گئے، یہ ان کے پیچھے بھاگا ان کو تلاش کرنے کے لیے. انہوں نے کیا کیا ہے، راستے میں پکڑ کر ان کو، ان غلاموں، جب ایک ہی جگہ وہ مل گئے تو انہوں نے دیکھا کہ آ گئے تو انہوں نے غلاموں نے اس کو پکڑ کر مار دیا. اب بعد میں جب پتہ چلا گھر والوں کو تو اس نے تو اپنی غلاموں کو جو ہے وہی مار دیا. تو اس کی بیوی یہ جو ہے یہ اہلیہ فریہ بنت مالک، یہ آئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ میں کیا کروں، کیونکہ میں تو فلاں جگہ رہتی تھی، وہاں وہ کرائے پر مکان تھا، یہ عاریت پر مکان تھا، وہ عاریت پر مکان تھا، اس وجہ سے میں جو ہے وہیں رہوں یا جو ہے عدت گزاروں کہاں، میکے میں جاؤں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے کہا پہلے کہ تم میکہ جا سکتی ہو، مکان عاریت پر ہے، وہ شوہر کا تو ملکیت ہے ہی نہیں. تو حکم تو اصل یہ ہے کہ شوہر کے مکان میں، تو جو شوہر کی ملکیت ہی وہ نہیں تو لہذا وہاں کیا عدت گزاری کی، یہ میکے جا سکتی ہو. مسئلہ پوچھنے کے بعد ہی ابھی وہ عورت مسجد سے باہر نہیں نکلی تھی تو حضور نے پھر اس کو بلا دیا، بلا کر پھر کہا کہ اچھا تم بتاؤ پھر کیا مسئلہ پوچھ رہی تھی. انہوں نے جو ہے پھر وہی بات دہرائی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جو ہے ادھر نہیں جا سکتے ہو، میکے نہیں جا سکتے، تمہیں عدت نہیں گزارنی پڑے گی. اس کا وجہ علماء نے لکھی ہے کہ یہ کیا ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ہی مسئلے کے اندر اپنی فوراً جو ہے رائے تبدیل کیوں کرنی پڑی. تو اس کی وجہ یہ لکھی ہے کہ پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خیال یہ ہوا تھا کہ وہ تو عاریت پر مکان ہے، وہ کل کہے گا اس کو کہ وہ تو میں نے عاریت پر تیرے شوہر کو دے دیا تھا کہ تم نکل جاؤ وہاں سے، اس وجہ سے بہتر یہ ہے کہ اس کے. لیکن بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خیال ہوا ابھی تو اس نے مطالبہ نہیں کیا، اگر وہ مطالبہ کرتے تو تب تو بات تھی. لہذا فی الحال اس کو یہ حکم دینا بہتر ہے کہ تم وہیں رہو. جب اس نے دینے والے نے مطالبہ ہی نہیں کیا تو لہذا اس کو کیسے ہم یہ اجازت دے سکتے ہیں کہ تم جا کر جو ہے میکے کی یہاں عدت گزارو، نہیں آیا سمجھ. تو اس وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، بہرحال مسئلہ یہی ہے چاہے کرائے پر ہو وغیرہ ہو، جہاں شوہر کا انتقال ہوا ہے جو اصل شوہر کی رہائش گاہ تھی. انتقال ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہیں مرا ہو، اگر راستے پر مرا ہو تو پھر وہ راستے پر عدت گزاری. یہ مراد ہے کہ جہاں جو اس کی ملکیت میں تھا. اب عاریت میں بھی تو عارضی ملکیت ہوتی تو ہے، اب اس کا انتقال تو وہاں ہو گیا تھا، لیکن یہ عاریت پر تھا، ابھی وہ دینے والے نے ابھی مطالبہ بھی نہیں کیا تھا. اس وجہ سے متوفی عنہا زوجہا کے لیے لازم ہے کہ اسی شوہر ہی کے، چاہے وہ کرایہ پر ہو، چاہے وہ ملکیت کا ہو، چاہے وہ عاریت پر ہو. ہاں اگر یہ عذر پیش آ جائے، کوئی عذر پیش مطلب اس کی عزت وہاں محفوظ نہ ہو، یا اس کے جو ہے ورثہ اس کو نکال دے وہاں، یا جو ہے یہی عاریت والا تھا، مکان کرایہ والا تھا تو اس نے جو ہے
کرایہ ختم کر لیا یا جو ہے عادت والے نے مطالبہ واپسی کا کر لیا، تب تو جو ہے عذر کی بنا پر وہ مائکے جا سکتی ہے، لیکن اصل حکم، شرعی حکم، قرآن کا حکم یہی ہے کہ معتدہ متوفا زوجہ کو عدت گزارنی ہے شوہر کے گھر میں۔ یہ اس کا خلاصہ ہے۔